الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وما دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزاروں بار مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار مدینہ میں فدا ہوتا، تو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیری روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ملت اسلام کے غیور نوجوان، یہ مہینہ ذی قعدہ کا چل رہا ہے، جس کی آج 15ویں تاریخ ہے. یہ جو مہینے چل رہے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ جو آنے والا ہے، یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں. یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے الحج اشہر معلومات. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا الحج اشہر معلومات شوال و ذو القعدہ و ذو الحجہ، کہ یہ 3 مہینے جو ہے اشہر حج کہلاتے ہیں. ماشاء اللہ پوری دنیا سے لوگ حج کے مبارک سفر پر جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ماشاء اللہ پہنچ بھی گئے. اور ہمارے بنگلور سے بھی ماشاء اللہ آج مکۃ المکرمہ کا پہلا قافلہ پہنچا ہے، جس میں 2500 آدمی. اس مرتبہ کی تو
خوش قسمتی یہ ہے کہ پہلے جو ہیں سارے کے سارے حاجی لوگ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ اس مرتبہ کی جو حاضری ہو رہی ہے ماشاء اللہ، پہلے جو ہے مدینہ پہنچ رہے ہیں، پھر وہاں سے مکہ المکرمہ کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ ان کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں آج کی جمعے کی گفتگو میں فضائل حج اور برکات اور اسی طریقے سے حج کی فرضیت پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و احادیث کی روشنی میں مجھے آپ حضرات تک حج کے فضائل اور برکات اور حج کی فرضیت کو سامنے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو حج کا سفر ہے، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عشق و محبت کا سفر ہے۔ یہ کیسا سفر ہے؟ عشق و محبت کا سفر ہے، عشق خداوندی کا سفر ہے، اور عشق خداوندی کا یہ بے مثال سفر ہے۔ بیت اللہ، یہ جو گھر ہے یہ بابرکت ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے اور 97 ہے۔ حضرات مفسرین اعظام نے بیت اللہ جو کہ اللہ کا گھر ہے، یہ کتنا اپنے اندر کشش رکھتا ہے، بڑی تفصیلی گفتگو حضرات مفسرین کرام نے کی۔ اور کیوں نہ ہو بیت اللہ کے اندر کشش، اس لیے کہ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر ہے۔ قرآن کریم نے اسی کی طرف کہا، ان اول بیت وضع للناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ الذی ببکۃ مبارکہ، وہ کہاں ہے؟ وہ مکہ المکرمہ کے اندر، مکہ کے اندر ہے۔ یہ مکہ کا جو لفظ آیا، مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ مکہ سے مراد مکہ ہی ہے۔ یہ مکہ ہی مراد ہے، اس لیے کہ عرب محاورات میں بہت دیکھا گیا ہے کہ وہ میم کو با سے بدل دیا کرتے ہیں۔ کہیں پر اگر میم آئے تو اس کو با سے بدل دیتے ہیں، اس لیے مکہ کو بکہ بولتے ہیں۔ تو یہ مکہ سے مراد مکہ ہی ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر ہے۔ اور بہت تفصیلی گفتگو ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو آئے ہیں تو سب سے پہلا گھر جو انہوں نے بنایا وہ یہی بیت اللہ بنایا۔ اور یہ بیت اللہ جس جگہ پر ہے، یہ بیت اللہ جس جگہ پر ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑی کی طرح ابھرا ہوا، پہاڑی کی طرح ابھرا ہوا ایک ٹیلا تھا، اور اس کے نیچے جو ہے صرف پانی ہی پانی تھا۔ اس کے نیچے صرف پانی ہی پانی تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی پانی کے اوپر بیت اللہ کی بنیاد رکھائی،
حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، اور وہ پورا جو پانی تھا وہ سمندر کی طرح تھا، اور آپ نے دیکھا سمندروں کو کہ سمندر کا پانی جب کنارے پر جاتا ہے تو یہ ٹکراتا ہے، تو سمندر کا پانی جب کنارے سے ٹکراتا ہے تو اس سے جھاگ بن کر سامنے آتا ہے، اور وہی جھاگ اگر آپ دور سے دیکھیں تو پتھر جیسا دکھتا ہے۔ تو یہ سمندر کا جو پانی تھا یہ ٹکراتا تھا کنارے سے تو جھاگ بن کر سامنے آتا تھا، اور وہی ٹکراتے 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 پتھر کی شکل اختیار کر لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی پتھر پر بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کرائی۔ اور مفسر نظام فرماتے ہیں کہ وہیں سے زمین پھیلنی شروع ہوئی۔ جب دنیا کے اندر زمین پھیلنی شروع ہوئی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ کی شکل میں بس تھوڑی سی تھی زمین، پھر اس کے بعد دنیا پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی، اور اتنی پھیلی جتنی کہ آج دنیا ہے۔ اور میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ صرف چہار دیواری کا نام بیت اللہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ چار دیوار آپ کو نظر آتے ہیں یہ چہار دیواری کا نام کعبۃ اللہ اور بیت اللہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ کی بنیاد تحت الثری تک ہے، زمین کی تحت الثری تک بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کی بنیادیں صرف 20 گز، 100 گز، 500 گز، 1000 گز پر نہیں ہے۔ بیت اللہ کی یہ جو بنیاد ہے یہ تحت الثری تک ہے، ساتوں زمین کے نیچے تک بیت اللہ کی بنیاد ہے۔ اور پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ صرف اس کی جو دیوار جہاں تک ہے یہیں تک بیت اللہ نہیں ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ عرش تک بیت اللہ ہی بیت اللہ ہے، اس کے بالکل سیدھ میں بیت اللہ ہے، اور ساتوں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ یہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور یہ ساتویں آسمان کا قبلہ ہے۔ اسی لیے روایات کے اندر آتا ہے، حدیث میں ہے کہ اگر بیت المعمور سے جو کہ ساتویں آسمان پر یہ قبلہ ہے، اور ہر آسمان پر قبلہ ہے ایک، ساتویں آسمان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت المعمور سے اگر کوئی پتھر گرایا جائے، بیت المعمور جو کہ ساتویں آسمان پر قبلہ ہے وہاں سے بالکل سیدھ میں اگر کوئی ایک پتھر گرایا جائے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ سیدھا پتھر بیت اللہ کی چھت پر آ کر گرے گا۔ تو چہار دیواری کا نام بیت اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ عرش تک بیت اللہ ہی بیت اللہ۔ اسی لیے اگر کوئی انسان آسمان پر چلا جائے تو آسمان پر جانے کے بعد اگر کہا جائے کہ بیت اللہ آسمان میں نہیں ہے، نیچے ہے، تو پھر اگر وہاں پر جا کر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ کیا الٹ کر کے نماز پڑھے گا؟ اس کی کیونکہ قبلہ ہونا چاہیے نماز کے لیے، تو وہاں پر کیا جا کر الٹے گا، پلٹ کر نماز پڑھے گا؟ الٹے نہیں، بلکہ جیسے زمین میں رہ کر کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے وہاں پر بھی کھڑے ہو کر ویسے ہی نماز پڑھے گا، اس لیے کہ اوپر بھی کعبہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان سمندری سفر کر رہا ہے، اب سمندری جب سفر کر رہا ہے بہت نیچے تک گیا، اب وہاں پر جب وہ نماز پڑھے گا تو اب کیسے نماز پڑھے گا؟ اب بیت اللہ تو اوپر ہے اور وہ شخص نیچے ہے، اب کعبہ اور قبلہ کیسے اسے ملے گا؟
اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر سمندری کوئی سفر کر رہا ہے، نیچے اس کو نماز پڑھنا ہے تو اس کو بھی الٹ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ زمین میں جس طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا ویسے ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے گا، اس لیے کہ کعبہ کی بنیادیں نیچے تک بھی ہے۔ بہت کشش ہے میرے بزرگوں دوستو، یہ جو حج کا مبارک سفر ہے اس کے اندر بہت بابرکت سفر ہے، اور کعبۃ اللہ بہت اپنے اندر کشش رکھتا ہے، بہت تفصیلی گفتگو ہے۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو یہی فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو ہے وہ بیت اللہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک۔ دوسری چیز یہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ برکت والا گھر ہے، مبارک، ببکۃ مبارک، وہدی للعالمین۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تین چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی۔ اس سے اگلی آیت، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس کے اندر بھی تین خصوصیتیں بیت اللہ کی بیان کی گئی، تین خصوصیتیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک مقام ابراہیم ہے جو بیت اللہ کی ایک خصوصیت ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ اس بیت اللہ کے اندر جو بھی داخل ہو جاتا ہے وہ مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور تیسری خصوصیت بیت اللہ کی یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک جانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، بغیر خوف اور امن کے، تو اس پر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تیسری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہی کے لیے حج کرو، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیت اللہ کا وہ حج کرے۔ تین خصوصیتیں اس آیت مبارکہ کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ میں بہت مختصر میں ایک تفصیلی گفتگو کو مختصر میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ پہلی چیز، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس بیت اللہ کے اندر کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں مقام ابراہیم ایک پتھر ہے۔ مقام ابراہیم ایک ایسا پتھر ہے کہ جس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کی۔ بیت اللہ کی عمارت اس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ یہ جو پتھر ہے مقام ابراہیم بڑا عجیب و غریب پتھر ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ یوں سنیے، یہ پتھر ایسا عجیب و غریب ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر چڑھ کر بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو جیسے جیسے دیواریں بڑھتی تھی، لمبی ہوتی تھی، آٹومیٹک عجیب و غریب طور پر یہ پتھر بھی بلندی کو جاتا تھا۔ یہ پتھر
بلندی کو عجیب و غریب طور پر جاتا تھا، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے آنا چاہتے تھے وہ آٹومیٹک پتھر جو ہے نیچے آ جاتا تھا۔ یہ کتنا عجیب و غریب پتھر ہے۔ اور اس کے لیے حوالہ میں آپ حضرات کو معارف القرآن جلد نمبر 2 جو مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کے والد محترم حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو اور اس نقطے کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پتھر کے اندر عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اس پتھر پر اپنے قدم مبارک کو رکھتے تو یہ قدم مبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نقشے کو یہ مقام ابراہیم لے لیا۔ اس مقام ابراہیم جو پتھر ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نقشہ موجود ہے۔ یہ کتنا عجیب و غریب پتھر ہے۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نمازیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جاتی ہے 2 رکعت طواف مکمل کرنے کے بعد۔ اب تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے یہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے یہ بالکل بیت اللہ کے بالکل سطح میں رکھا گیا تھا۔ جب اللہ نے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کا حکم فرمایا کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرو، تو وہاں سے یہ کام کیا گیا، اس پتھر کو وہاں سے ہٹا کر بیر زمزم کے پاس اب رکھا گیا۔ جہاں پر زمزم کا کنواں ہے وہاں پر رکھا گیا ہے اس پتھر کو، اور پہلے مقفل بنا دیا گیا تھا، ایک عمارت کے اندر اس پتھر کو رکھا گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتے ہوتے اب گلوری جیسا بنا دیا گیا ہے۔ اب فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر وہاں پر جگہ نہ ملے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی، طواف کے مکمل کرنے کے بعد حرم میں کسی بھی جگہ پر طواف کے مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لو، وہی مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے جیسا ثواب ملے گا۔ تو اس کے اندر بیت اللہ کے اندر پہلی خصوصیت کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس بیت اللہ کے اندر جو بھی داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی کسی کا قاتل اس بیت اللہ کے اندر جا کر داخل ہو جائے اس کو وہاں پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کتنا امن والا وہ بیت اللہ ہے کہ کوئی قاتل بھی اگر وہاں پر جا کر گھس گیا اب وہاں پر سزا نہیں دی جا سکتی، اس کو مجبوراً وہاں سے بھگانا پڑے گا، پھر جا کر سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ خصوصیت ہے بیت اللہ کی، اور اتنی خصوصیت اس کے اندر ہے کہ انسان تو انسان، کوئی انسان کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہاں پر جو شکاری پرندے ہیں اس شکاری پرندے کو بھی یہ معلوم ہے کہ مجھے کوئی بھگا یہاں نہیں سکتا، بے ڈر اور نڈر ہو کر وہاں رہتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ مجھے کوئی یہاں سے بھگا نہیں سکتا۔ اور اسی بیت اللہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے باشندوں کو مخالفین سے بھی بچا کر رکھا ہے۔ کتنے ہی کوئی بڑے مخالف آ جائے، اس بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے وہاں کے باشندے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ نے سنا، آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا، ہاتھیوں والا لشکر،
اور بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا گرانے کے لیے آ رہا تھا، تو اللہ نے کیسا تہس نہس کر کے رکھا؟ ابابیل پرندوں کے ذریعے سے ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا۔ تو مکۃ المکرمہ کے باشندوں کے جو مخالفین ہیں ان کو بھی شکست کھانی پڑتی ہے اسی بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے۔ اور ایک اور عجیب چیز ہے وہاں پر جو کہ خصوصیت میں شامل کیا ہے حضرات علماء کرام اور مفسرین نظام، کہ ہر حاجی وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو۔ جمرات پر حاجی لوگ کنکریاں مارتے ہیں، 3 دن تک مسلسل جو ہے کنکریاں مارتے ہیں۔ اب کنکریاں مارنے کے بعد اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کتنے لوگ کنکریاں مارتے ہوں گے، لاکھوں آدمی اور لاکھوں حاجی ہر سال جنب غفیر کی طرح لاکھوں حاجی کنکریاں وہاں پر مارتے ہیں۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا اتنے آدمیوں کے کنکریاں مارنے کی وجہ سے وہاں ایک پہاڑ بن جاتا، لیکن جمرات پر آپ دیکھیں گے وہاں پہاڑ کچھ نہیں دکھے گا سوائے چند پتھر کے۔ وہ سارے پتھر کہاں گئے؟ روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس حاجی کا حج قبول ہو جاتا ہے فرشتے وہاں پر آتے ہیں، وہ فرشتے ان حاجیوں کے پتھروں کو اٹھا لیتے ہیں، ان حاجیوں کے پتھروں کو اٹھا لیتے ہیں فرشتے جن کے حج قبول ہو گئے ہیں، اور جن کے حج قبول نہیں ہوتے گنے چنے پتھر وہاں پڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب کرشمہ ہے، یہ وہاں کی ایک خصوصیت ہے۔ اب تو حکومت نے وہاں سے پتھریں اٹھانے کا جو ہے نظام بنایا، نہیں تو پہلے پتھر وغیرہ نہیں رہتے تھے، آٹومیٹک پتھر جو ہے فرشتے اٹھا کر لے جاتے تھے، سوائے چند پتھر کے پڑے رہ جاتے تھے۔ اور تو یہ دوسری خصوصیت ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معجزے کچھ ایسے ہیں کہ آخری قیامت تک اس معجزے کو ہر عام مسلمان بھی مشاہدہ کر سکتا، دیکھ سکتا ہے۔ اس میں سے ایک معجزہ تو یہی جو جمرات پر کنکریوں کا مارنے کا ہے، اور دوسرا معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، ایک بے مثال معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک یہ معجزہ ہر کوئی انسان، ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ معجزہ ایسا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن کریم چیلنج کر رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چھوٹی سی سورت بھی قرآن کریم جیسا بنا کر لے کر آؤ۔ کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے والا آج نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بے مثال معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دوسری خصوصیت، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، پہلی خصوصیت، ومن دخلہ کان آمنا، یہ دوسری خصوصیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ تیسری چیز اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، حج کی فرضیت کو بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ حج کی فرضیت، کہ جو شخص حج پر طاقت رکھتا ہے، اس شخص کے پاس ضرورت اصلیہ سے فاصل سامان ہے، روپے پیسے ہیں، کہ وہ شخص اپنے اہل و عیال کو یہاں چھوڑ کر
وہاں جا بھی سکتا ہو اور وہاں سے واپس آ بھی سکتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ راستہ بھی پرامن ہے، بے خطر ہے، خوف کچھ نہیں ہے، اور ایسا معذور بھی نہیں ہے کہ جو شرعی عذر ہو، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے پاس ہو، مرض بھی ایسا نہیں کہ وہ معذوری میں آئے، ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کی فرضیت کو اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے بیان کیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو اس کا انکار کر دے، حج کی فرضیت کا جو انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تمام جہان سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، انکار کر دے اللہ کو کوئی پریشانی نہیں، اللہ پر کچھ آج آتا نہیں ہے، جو کوئی اسے انکار کر دے اس کے بارے میں تو مفسر نظام فرماتے ہیں کہ وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے داخل ہو، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کافر انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن مفسرین نظام آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ جو شخص حج پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، استطاعت ہے، 8 لاکھ 9 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، مقروض بھی نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب اگر فرض ہونے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے عمل سے کفر کر رہا ہے، اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ کافروں والا عمل ہے، اس کے لیے یہ سخت خطرناک وعید ہے۔ بظاہر وہ یہی کہہ رہا ہے جیسے کہ کفرانہ عمل کافر کرتا ہے، اس کا عمل کافروں جیسا ہے، العیاذ باللہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم میں سے کتنے لوگوں پر حج فرض ہے لیکن ان کو حج کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ حج کا جو یہ سفر ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ چاہت اور لگن کی بات ہے۔ جس شخص کے اندر جتنی لگن، چاہت، تڑپ ہوگی، اللہ والے فرماتے ہیں بیت اللہ کے اندر کشش ہے، بیت اللہ اسے خود کھینچ لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ چاہت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے کہ چاہت ہونی چاہیے۔ بے شمار واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ کسی بندے کے پاس اسباب بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کو حج کرا دیا۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے اندر ہم چاہت پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں، لگن پیدا کریں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر چمٹ کر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اپنے گھر کی ایک مرتبہ حاضری ضرور فرما۔ اللہ والے فرماتے ہیں، ایک آخری جملہ، اللہ والے فرماتے ہیں آپ پوری دنیا گھوم لیں، آپ پوری دنیا کی سیر و تفریح کر لیں، پکنک کر لیں، اگر آپ نے کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھا تو آپ نے دنیا دیکھی ہی نہیں۔ یہ اللہ نے اس کے اندر کشش رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صالحین میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت و